بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد وسیع رضا سنی پوائنٹ چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو، امید قوی ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے فتح مکہ۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیوں فرمایا؟ کہ آپ نے اس سے پہلے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ وجہ اس میں قریش مکہ کی غلطیاں تھیں، کیونکہ انہوں نے ہی پہلے صلح حدیبیہ کے خلاف عہد شکنی کی تھی۔ وہ کچھ اس طرح کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبیلے نے معاہدہ کیا تھا۔ اس قبیلے پر قریش مکہ اور بنو بکر کے قبائل نے مل کر رات کے اچانک اندھیرے میں ان پر حملہ کر کے حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز سے فارغ ہو کر دفعتاً بنی خزاعہ کے مظلومین نے رجز کے اشعار کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کو سن کر قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش فرمائیں کہ ان میں سے کوئی ایک شرط منظور کر لیں۔ نمبر 1، بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2، قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ نمبر 3، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ قریشیوں کی طرف سے ان شرطوں کو سامنے رکھ کر قرطبہ بن عبد عمرو نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ نہ ہم مقتولوں کے خون کا معاوضہ دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے۔ ہاں، تیسری شرط ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ غرض 10 رمضان سن 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 10,000 کا لشکر پر انوار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ لشکر اسلام کا جاہ و جلال۔ مجاہدین اسلام کا لشکر جب مکہ کی طرف بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ابو سفیان کو کسی ایسے مقام پر کھڑا کر دیں کہ یہ افواج الہی کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ چنانچہ جہاں راستہ کچھ تنگ تھا، ایک بلند جگہ پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامی لشکر سمندر کی موجوں کی طرح امڑتا ہوا روانہ ہوا اور قبائل عرب کی فوجیں ہتھیار سجا کر یکے بعد دیگرے ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ سب سے پہلے قبیلہ غفار کا وقار پرچم نظر آیا۔ ابو سفیان نے سہم کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ قبیلہ غفار کے شہ سوار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے قبیلہ غفار سے کیا مطلب؟ پھر جوہینہ، پھر سعد بن حزیم، پھر سلیم کے قبائل کی فوجیں زرق برق ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے پرچم لہراتے اور نعرے تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہوئے سامنے سے گزر گئے۔ ابو سفیان ہر فوج کا جلال دیکھ کر مرعوب ہو جاتے تھے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر فوج کے بارے میں پوچھتے جاتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کن لوگوں کا لشکر ہے۔ اس کے بعد انصار کا لشکر پر انوار اتنی عجیب شان اور ایسی نرالی آن بان سے چلا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ ابو سفیان نے اس فوج کی شان و شوکت سے حیران ہو کر کہا کہ اے عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ انصار ہیں۔ ناگہاں انصار کے علمبردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لیے ہوئے ابو سفیان کے سامنے سے گزر گئے۔ ابو سفیان کو چین نہیں آیا تو پوچھا کہ بہت دیر ہو گئی، ابھی تک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ وہ کون سے لشکر میں ہیں۔ اتنے میں حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرچم نبوت کے سائے میں اپنے نورانی لشکر کے ہمراہ پیغمبرانہ جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوئے۔
تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا اعلان جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے تھے، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کرے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ دوستو ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کی ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان کو قبہ نبوی تھا۔ اس شان و شوکت کو دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عباس، تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو اے ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے۔ شاہانہ جلوس کے جاہو جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہاں غسل فرمایا، پھر 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ یہ نماز بہت ہی مختصر طور پر ادا فرمائی، لیکن رکوع و سجدہ مکمل طور پر ادا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا نظم و نسق اور انتظام چلانے کے لیے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا حاکم مقرر فرما دیا، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر مامور فرما دیا کہ وہ نو مسلموں کو مسائل احکام اسلام کی تعلیم دیتے رہیں۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ 19 دن آپ مکہ میں ٹھہرے۔ بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ 20 رمضان سن 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا۔ واللہ تعالی عالم۔ دوستو امید قوی ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرض اور مرض سے محفوظ فرمائے۔ خدا حافظ۔